وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت 1 سے 2۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تیسرا، سیدھا راستہ ہمیں کس کے پاس لے جاتا ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبے والا سب خوبیوں والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم اور پہلی آیت سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ 2 سبق گزر چکے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کہ یہ کس ذات کی طرف سے نزول ہے اور کس پہ نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے، تاریکیاں کیا ہیں اور نور کیا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر میں آغاز کروں اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تاریکی میں، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم کی پیدائش کے وقت جو مکالمہ ہو رہا تھا اور آدم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوا رہے تھے تو ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس کا مطلب ہدایت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو انسان تاریکی میں ہوتا ہے تو اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور باقی انسان دیکھیں، ہم انسان اس وقت جو ہے جسمانی ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ایک مٹی کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور اس ساری قوتیں ہماری ظاہری ہیں، مٹی والی قوتیں ہیں، ظاہری جسم ہے اور ظاہری عقل، یہ قوتیں حواس خمسہ کا تعلق ظاہر سے ہے سامعین کرام، اور یہی حواس خمسہ ہیں جس کے ذریعے ہم ایک چیز پہ یقین کرتے ہیں۔ پھر عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے اور فرق کرنے والی ہے۔
اور فرق کرنے والی جو کتاب ہے وہ یہ قرآن بھی ہے، الفرقان، فرقان فرق کرنے والی ہے۔ تو ایک بات جو بنیادی طور پہ طے ہو جانی چاہیے سامعین کرام، جو معلوم ہونی چاہیے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں اس کو اپنا راستہ بتاؤں گا اور یہ میرے راستے پر چل کر مجھ تک آ جائے گا، اور یہی مضمون آیت نمبر 1 میں بیان ہو رہا ہے۔ اب وہ راستہ کیا ہے سامعین کرام، وہ طریقہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مختصر راستہ کیا ہے یا مختصر طریقہ کیا ہے، وہ بہت ہی آسان اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار اس کو بتا دیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ جملہ ذرا غور سے سنیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو اجازت دے دی ہے زندگی گزارنے کی، یعنی اس کو مہلت دی ہے، یعنی اس کو وقت دیا ہے، قوتیں دی ہیں، اور مختلف اسباب زندگی پیدا کر کے انسان سے یہ کہا ہے کہ تم جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک کے لیے تم نے یہاں زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحیم اور کریم ذات ہے، بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مشکلات نہیں رکھی ہیں، یعنی انسان کو اپنے آنے تک پہنچنے کے لیے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، ایک آسان و مختصر طریقہ کہ بھئی تم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو۔ بس فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے صاحب، اس میں کوئی روپے پیسے ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی مالدار کر سکے گا غریب نہیں کر سکے، کوئی بھئی زندگی کیسے گزارو بس۔ اب زندگی کیسے گزارنے، اس میں سارا بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک طرز حیات ہمیں بتاتا ہے، قرآن ایک طرز حیات ہمیں بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عام اپنے روزمرہ بول چال میں، قرآن ایک مکمل طرز ضابطہ حیات ہے۔ جو علمی الفاظ ہیں یا جو کتابی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ یعنی طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ قرآن جو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اپنی ذات میں قرآن ہے، وہ بھی ہمیں زندگی گزارنے کا عملی طریقہ بتاتے ہیں۔ قرآن وہ اصول بتاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن کی عملی تفسیر ہے سامعین کرام، سر تاپا تفسیر ہے قرآن کی، ہر قول ہر عمل قرآن۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو میں وحی کرتا ہوں، ان هو الا وحی یوحی، میں ان پہ وحی کرتا ہوں۔ تو آج کا جو سبق ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کتاب انزلناہ الیک، کتاب نازل کی ہے ہم نے آپ کی طرف، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے، یعنی اس کے ایک مطلب تو ہے کہ رب کی توفیق سے، آپ رب کی توفیق سے ان کو اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں، آپ ان کو رب کی توفیق سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے، یہ رب کا حکم ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا ہے اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دینی ہے۔ اور سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ قابل غور بات ہے جو یہاں بالکل واضح، یعنی کون سے راستے پہ حضور ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا سامعین کرام، وہ کون سا راستہ ہے جس پہ حضور ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس کے لیے اور جس پہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے اور کس کا راستہ ہے؟
الی صراط العزیز الحمید، وہ راستہ تو رب کا ہے، وہ راستہ تو اس غالب ذات کا ہے۔ اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا مزے کی بات یہ ہے، دوسری جگہ جو آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ صفات کا نام ہے، العزیز الحمید، صراط العزیز الحمید، کہ وہ غالب ذات کا راستہ ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تم غالب، دیکھیں انسان فطرتی طور پہ اور جو اس کے ظاہری رجحانات ہیں، یہ طاقتور ہستی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بھی کسی بھی دور کے وزیر اعلیٰ جس کے ہاتھ میں کمان ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، تو یعنی جو اقتدار پسند لوگ ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ تو انسان فطرتی طور پہ جہاں سے اس کو فائدہ محسوس ہوتا ہے، جہاں سے اس کو طاقت محسوس ہوتی ہے، جہاں سے اس کو غلبہ محسوس ہوتا ہے، یہ وہاں اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ بھئی ڈی ایس پی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، فلانے آفیسر سے تعلق جوڑ لو، فلانا وزیر ہے اس سے اپنا تعلق رکھ لو۔ اب ہوتے ہیں نا یہ پاکستان میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ وزیر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ان کے پھر کچھ یعنی ان کے ساتھ ویسی لگ جانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، چمچے جسے ہم کہتے ہیں نا، چمچے، تو وہ بس لگے رہتے ہیں صبح شام وزیر صاحب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تو اس میں صرف اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ طاقتور ہستی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، غلبے والے ہستی کی سطح، غالب ہستی کی طرف، اور اب یہی صفت اگر ہم اپنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی غالب ذات جو ہے، العزیز مطلب غالب۔ اب غالب ذات تھوڑا سا سوچ لو انسان کہ غالب کون ہے، صاحب اقتدار کون ہے، مقتدر ہستی کون سی ہے، طاقت والی ہستی کون سی ہے، تھوڑا سا سوچ لو بھائی، کیوں بھٹکے جا رہے ہو؟ وہ تو اللہ ہے، العزیز، غالب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سارے مفادات تو تمہیں اس سے مل جائیں گے۔ تم جن مفادات کی باطل سے توقع لگاتے ہو، تو اللہ کو چھوڑ کے کیوں باطل کو تم اپنا ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت دفعہ کہی ہے کہ جو تم نے اپنے باطل معبود بنائے وہ تو ما یملکون من قطمیر، ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ وہ ھذا خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات بیان کرتے ہوئے اس کے بعد فرمائے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے بتاؤ کہ کسی اور نے کیا پیدا کیا ہے۔ اور واقعی سامعین کرام، ہم اگر دیکھیں تو قدرت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کسی چیز میں بھی۔ تخلیق، کسی ذرہ برابر چیز کی ہم تخلیق جیسے کہ قدرت نے کی ہے ویسے نہیں کر سکتے۔ ایک تنکا، سوکھا تنکا آپ نہیں بنا سکتے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری سائنس یکجا کر لے، ایک تنکا آپ نہیں بنا سکتے۔ ان صفات کا حامل، اس جیسی بناوٹ، اس جیسی چیز آپ نہیں بنا سکتے۔ اور تخلیق، پھر زندگانی تو پھر بڑی چیز ہے سامنے کا۔ یہ ہزاروں لاکھوں قسم کے حشرات الارض ہیں، مثال کے طور پہ جانور ہیں، ہر قسم کے جانور ہیں، پھر سمندری مخلوق ہے۔ سامعین اکرام، آپ دیکھیں آج کل تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں سمندری مخلوق کو، جنگلوں کی، جنگل میں جو مخلوق پائی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں
حشرات الارض ہیں، ان کی اقسام دیکھیں، آپ کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ تو العزیز میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تمہاری فطرت میں تو میں نے یہ لالچ رکھ دی ہے کہ تم مقتدر ہستی کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو، تو بنا لو نا، بنا لو۔ رب تمہیں بلا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دینے والے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ، اس غالب ذات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اس سے جڑ جاؤ، تم غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت دفعہ پراگندہ بال، گردآلود چہرہ، اور یعنی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ گردآلود چہرہ، پراگندہ بال، اور کسی مجلس میں جائے تو کوئی اسے اہمیت نہ دے، رشتہ مانگے تو ٹھکرا دے، لیکن اللہ کے پاس اس کی قدر یہ ہوتی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے اللہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ طاقت ہے۔ پھر تو ربانی قوتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو وہ حدیث میں یاد دلاؤں کہ بی یبتشو بی یرجلو بی یسمعو بی یبصرو، او کما قال، کہ مجھ سے وہ دیکھتا ہے، مجھ سے وہ سنتا ہے، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، مجھ سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ مختلف احادیث ہیں۔ مجھ سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے۔ اور وہ حضور کی حدیث کو یاد کریں نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا۔ دوران خطبہ ایک جملہ کہتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اور پھر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں جو واعظ تھا۔ یہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ ساریہ ایک جرنیل تھے جو سرحدوں پہ لڑ رہے تھے، اور کہیں دشمن کے نرغے میں آئے ہوئے تھے، پیچھے سے پہاڑ کی طرف سے دشمن ان پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اور یہ گھرنے والے تھے۔ تو اتنے میں انہوں نے عمر کی آواز سنی کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو دشمن ان سے بچاؤ کر لیا، پھر وہ آئے واپس۔ پھر جب ساریہ آگے تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ عمر نے ایک دن ایسی بات کہی تھی، کیا بات تھی وہ؟ نے کہا ہاں، ہم میدان میں تھے، پیچھے پہاڑ تھا اور دشمن چھپ کے آ رہا تھا، اور عمر کی میں نے آواز سنی اور ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ یہ کون سی نظریں تھیں، یہ کون سے کان تھے جنہوں نے مدینے کی آواز یہاں سن لی؟ وہ کون سی آنکھ تھی جنہوں نے ساریہ کے میدان جنگ کا نقشہ یہاں دیکھ لیا اور پکار اٹھے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ، وہ غالب کا راستہ ہے، وہ ذات غالب ہے، مقتدر ہستی ہے وہ۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ کہ اگر تم غالب ہستی کے ساتھ، تو پھر بھول جاؤ اپنے دل اندر۔ غالب کے ساتھ، ہستی کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، اپنے دل اندر بھول جاؤ۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم اس دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ بھول جاؤ اپنے دل اندر۔ فلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کے دوست ہیں بھائی، اولیاء اللہ ہیں، ان کا غم سے کیا تعلق، ان کا خوف سے کیا تعلق؟ یہ تو عزیز ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ الحمید وہ تعریف شدہ ہے، یعنی آپ اگر اس ہستی کے ساتھ یعنی اپنا تعلق جوڑ لو گے سامعین کرام،
تو وہ ہستی جو ہے وہ تو ایسی ہستی ہے کہ وہ تمام تعریفوں کی مالک ہے، تمام تعریفوں کی مالک ہے۔ کیا مطلب؟ پھر اسی حساب سے وہ طاقتور بھی ہے، مقتدر بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور تم اس کے سائے عاطفیت میں آ جاؤ تو تمہاری فکریں وہ دور کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری بدحالی اور پریشانی تم سے ہٹا دے گا۔ تو یہ سامعین کرام، یہ یعنی اس کو اگر آپ یہ آیت جو ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک تو اس میں سامعین کرام ذرا توجہ سے سنیں یہ بات۔ اکثر ہم سوچتے رہتے ہیں، اور یہ معاشرہ ہے تاریکی زدہ معاشرہ ہے، دور جاہلیت ہے، اس میں مختلف دین کے متعلق اگر تو اول تو ہم سوچتے نہیں ہیں، پھر ہر چیز کے معنی جو ہیں اس پہ غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ مقصد زندگی ہے، مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ، قرب الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات جو کہ ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، یہ جد و جہد کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، اپنی روحانی قوتوں کو بلند کرنے کی جگہ ہے، روحانی قوت زیادہ کرنے کی جگہ ہے۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ تو مقصود کون ہے؟ اللہ۔ تو یہاں بالکل واضح طور پہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئیں، اور رب کے حکم سے ان کو اللہ کی طرف لے جائیں، صراط العزیز الحمید۔ یہاں بالکل مختصر الفاظ میں سامعین کرام مقصد زندگی یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھیں ذرا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے حضور دعوت دے رہے ہیں اس راستے کی طرف جو راستہ ہے غالب اور تعریفوں والی ذات کا، یعنی وہ غالب ہے، اس کا میں نے آپ کو تشریح کر دی۔ تو مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ پھر اس کی صفات کیا ہیں؟ العزیز الحمید۔ یہاں صفات بیان ہو رہی ہیں کہ غالب کے ساتھ تم تعلق جوڑ لو تو ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور اگر میں ایک شعر آپ کو یاد دلاؤں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا، اگر محمد سے وفا ہو گئی یعنی محمد کے طریقے پر ہم چلے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ حقیقت ہے سامعین کرام، یہ حقیقت ہے۔ ہم تو یہ باطل چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باطل ہے۔ حق کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اور حق اللہ ہے، العزیز الحمید۔ بہرحال اس میں آپ کو جو اختصار سے پھر یہ کہوں کہ اس میں مقصد زندگی ہے سامعین کرام۔ رسول آئے ہیں کہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جائیں، اور اب رب کے حکم سے انہیں رب کے راستے کی ہدایت دیں، رب کا راستہ بتائیں۔ کون سا رب؟ جو عزیز ہے اور حمید ہے۔ اور دوسری اس کی ایک صفت اور بھی بیان ہو رہی ہے، اللہ۔ دیکھیں پہلے دو صفات بیان ہوئی ہیں، پھر ذات الہی کا نام، اس میں ذات اللہ۔
اللہ. اب اللہ کی اور صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی ملکیت کیا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور یہ بھی سامعین اکرام قدرتی طور پہ انسان لالچی ہے، لالچ ہے اس کے، لیکن اس کی سمت صحیح ہو. ہمیں اگر لالچ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے سامعین اکرام. ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے. باطن میں اللہ کی جو خوشنودی ہے سامعین اکرام، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان فرماتے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اب انسان لالچی ہے، تو لالچ اگر ہم کریں تو اللہ کے رضا کی لالچ کر لیں. پھر وہ ذات جو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر بندہ تو لالچی ہے، یہ مال و دولت میں یہ اپنی عاقبت خراب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں ایسا کرتے ہو، مجھ سے جڑ جاؤ، سب کچھ تو میرا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب کچھ تو اس کا مالک میں ہوں، تمہاری ضروریات میں پورا کروں گا نا اللہ. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، میں یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اور پوری آیت پڑھتے ہیں ہم. آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللہ الذی له ما في السماوات وما في الأرض وویل للکافرین من عذاب شدید. یہ آیت ہم نے پوری کر لی، اور ترجمہ لفظی کیا ہے کہ ویل خرابی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی. اب آپ ترجمہ سنا دیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں، یا نکال دیں لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کی توفیق سے، رب کے حکم سے. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس غالب ذات کے راستے کی طرف جو تعریفوں والا بھی ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی. سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
Alif Lam Ra, a scripture that we revealed to you that you may bring humanity from darkness to light, with the permission of their Lord, to the path of the Almighty, the Praiseworthy. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. God, to whom belongs what is in the heavens and the earth, and woe to the disbelievers from a severe torment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔